اب ہم چلتے ہیں اپنی اسکالر کی طرف ڈاکٹر پروفیسر تبسم نورین سے کہ والدین کے حقوق پر روشنی ڈالیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وبالوالدین احسانا، اس آیہ مقدسہ کا مفہوم ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اس آیہ مقدسہ کی مزید وضاحت کے لیے جو ہے مختلف احادیث بیان کرتی ہوں۔ سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ایک صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ میرے حسن سلوک کی سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تیری ماں۔ دوسری مرتبہ صحابی نے پھر دریافت کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میرے حسن سلوک کی سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تیری ماں۔ تیسری مرتبہ پھر صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے حسن سلوک کی سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تیری ماں۔ چوتھی مرتبہ صحابی نے پھر عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے حسن سلوک کی سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تیرا باپ۔ ایک دوسری حدیث ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر فرمایا کرتے کہ کاش میری ماں حیات ہوتی اور میں نماز عشاء کی ادائیگی کے لیے سورۃ فاتحہ کی تلاوت کر رہا ہوتا اور میری ماں مجھے یا محمد کہہ کر پکارتی اور میں اپنی نماز توڑ دیتا۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح ام ایمن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضائی والدہ محترمہ ہیں، سبحان اللہ۔ اور ام ایمن نے ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ام ایمن نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پانی پلائیے۔ تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیران ہو کر پوچھتی ہیں کہ ام ایمن تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پانی پینے کے متعلق کہہ رہی ہے؟ تو ام ایمن نے عرض کیا کہ یہ میرا بیٹا ہے اور میں نے اس کو دودھ پلایا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوراً ام ایمن کی بات کی تائید کرتے ہوئے فرمایا کہ اے عائشہ میری ماں سچ کہہ رہی ہیں، یہ میری ماں ہے اور میں نے ان کا دودھ پیا ہے۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ اے عمر، اویس بن عامر جس کا قبیلہ جو ہے وہ مراد ہے اور اس کی سب کاسٹ کرن ہے، اس کے پاس آپ کے وہ عہد میں ہوگا اور آپ اس کے لیے اس کے پاس جو ہے دعا کے لیے جائیے گا۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ ان میں کیا اتنی خاصیت ہے کہ جو ہم ان کے پاس جو ہے وہ دعا کے لیے حاضر ہوں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے عمر کہ اس نے اپنی والدہ محترمہ کی اس حد تک خدمت کی ہے کہ جب اس کے ہاتھ بارگاہ الہی میں اٹھتے ہیں دعا کے لیے تو کبھی میرے رب نے اس کے ہاتھ خالی نہیں لوٹائے۔ سبحان اللہ۔ یہ ہے والدہ محترمہ کی اپنے والدین کی خدمت کا نتیجہ۔ سبحان اللہ۔ تو یہی جو ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی آپ بھی ان سے دعا کے لیے جائیے گا۔ حالانکہ جو ہیں عشرہ مبشرہ میں سے ہیں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو تو ان سے دعا کروانے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن ان کی اویس بن عامر کی فضیلت کس بنا پر جو ہے وہ دی گئی کہ انہوں نے اپنی والدہ محترمہ کی اس حد تک خدمت کی ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح جو ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کا بڑا درجہ اور مقام ہے۔
تو انہی کے دور میں عبد الرحمن بن ابی لیلہ بہت بڑے عالم دین تھے، اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ان کے ساتھ اکثر جو تھا وہ بحث و مباحثہ ہوتا رہتا تھا. تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ محترمہ اکثر ان سے فرماتی کہ اے نعمان جاؤ اور عبد الرحمن سے جو ہے فلاں فلاں سوال کا جواب جو لے کے آئیں. تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بغیر کسی ہیزیٹیشن کے جو ہیں ان کے دروازے پر جاتے، دروازہ نوک کرتے اور فرماتے کہ عبد الرحمن مجھے میری والدہ نے بھیجا ہے، فلاں فلاں سوال کا جواب جو ہے وہ آپ دیں. حالانکہ آپ تو بہت بڑے خود جو ہے فقیہ تھے، تو آپ جو ہے کسی قسم کی ہیزیٹیشن محسوس نہیں کرتے تھے، کیونکہ ان کی والدہ نے جو ہے ان کو یہ حکم دیا ہے کہ آپ عبد الرحمن کے پاس جائیں اور اس سوال کا جواب لے کر آئیں. تو یہ ہے والدین کا مقام و مرتبہ. سبحان اللہ. تو یہ دور جو ہے پرفتن دور ہے، اور ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ ہمیں اپنے والدین کا احترام کرنا چاہیے. اللہ رب العزت کے بعد والدین کا مقام ہے، اور ہمیں اگر ہم آج اپنے والدین کا احترام کریں گے تو کل کو ہماری اولاد جو ہے وہ ہمارا احترام کرے گی، اور آخرت میں بھی ہمارے جو ہے ذریعہ نجات بنے گی. اور ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے.